بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اور کھریاں کھریاں کے لائیو سیشن میں ایک بار آپ سب کو جو خوش آمدید، واقعی خوشی والا خوش آمدید۔ خبر تو آپ تک ظاہر ہے پہنچ گئی ہوگی، یہ وہ انٹرنیٹ کا اور جدید کمیونیکیشن سسٹم کا زمانہ ہے کہ اب تو ٹی وی اسٹیشن سے پہلے گھروں میں خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عمران نیازی جو ہے اس کے ساتھ آج عمران نیازی جو ہے سنے ٹبر، اس کو کہتے ہیں نا سنے ٹبر، وہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ پنجابی فلموں کا مجھے یاد ایک ویلن تھا، تو وہ کہا کرتا تھا آج اپنے دشمنوں کو، میں ٹبر دا ٹبر کھا جاؤں تو ڈکار نہ مارا۔ تو اس طرح عمران نیازی کے ساتھ بھی بیچارے کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت کہ اس کا جو ہے نا وہ پورے کا پورا ٹبر جو ہے اس کو جو ہے وہ سزا ہوگی۔ ظاہر ہے اس کے ٹبر اب اس وقت دو افراد پر مشتمل ہے، عمران نیازی ہے اور ساتھ اس کے بشرا بی بی ہے۔ باقی والا ٹبر جو ہے اس نے تو اس کو چھوڑ دیا ہوا، وہ تو لندن میں موج میلہ کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں کو آج جو ہے وہ جو احتساب عدالت والا ایک خاص، وہ اس کو تارا مسیح کہنا چاہیے۔ ویسے میں کسی اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ میرا اس سے مقصد میرا کسی اپنے مسیح جو بھائی ہیں ان کی دل آزاری ہے، صرف چونکہ تارا مسیح ایک حوالہ بن گیا ہوا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے۔ تو یہ ایک جج جو ہے ہمارے پاس بشیر چودھری بشیر، یہ بھی تارا مسیح ہے عدالت کا۔ تو جس کو بھی لٹکانا ہوتا ہے ہمارے جرنیلی حکمرانوں نے، وہ اس تارا مسیح کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف کو بھی اسی نے سزا دی تھی۔ تو اب جو ہے یہ عمران نیازی کے گلے میں بھی اور اس کی بیوی کے گلے میں بھی پھندا جو ہے اسی نے فٹ کیا۔ پھندے سے مراد سزا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ پھانسی کی سزا تو بہرحال کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، اور یہ جس طرح کے کیس ہیں اور جس طرح ان کو چلایا جا رہا ہے، یہ تو ویسے ہی جو ہے آپ کو پتہ ہے، بس یہ وقتی طور پہ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اسی طرح ریورس بھی ہوں گے، وہ جس طرح سوئنگ ہوتی ہے، ریورس سوئنگ ہوتی ہے نا، یہ سارے بعد میں ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں آج پھر آپ سے جو ہے عمران نیازی کو جو دوسرا باؤنسر پڑا ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ یہ بھی یہی کچھ کرتا تھا، جب کرکٹ کھیلتا تھا تو یہ بھی کہتے ہیں نا راج کے باؤنسر ماردا سی۔ تو اب اس کو بھی جو ہے سیاست میں آنے کے بعد اس نے یہی کام کیا، سیاسی مخالفین کے خلاف ہر وقت گالم گلوچ اور جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا۔ حکومت ملی تو پھر ان کے اے سی اتروانے شروع کر دیے، جیلوں میں بھیج دیا، کسی پہ ہیروئن کا کیس ڈالا، تو اس نے ٹکا کے باؤنسر مارے۔ تو اب اس کی باری شروع ہوگی، تو اس کو پے در پہ دو باؤنسر جو ہیں وہ پڑ گئے۔ کل اس کو سزا ہوئی تھی 10 سال، اور آج اس کو بھی 14 سال اور اس کی بیگم کو بھی 14 سال۔ اب سوچے یہ جو مرشد جو تھا عمران نیازی، تو آپ کو پتہ نا قوم یوتھ کا مرشد ہے، تو اس کی مرشد جو ہے وہ ہے پیرنی بشرا بی بی۔ تو اب دونوں مرشد جو ہیں یہ اب جیل یاترا پہ جائیں گے 14 سال کے لیے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی مقام پہ یاترا کے لیے جاتے ہیں، اڈیالہ میں رہتے ہیں، یا پھر اس کی جو مرشد ہے اس کو ملتان میں نے سنا ہے کہ وہ جو خواتین کی جیل ہے، تو اسے ویسے بھی یہ سوٹ کرتا ہے، وہ اسی جنوبی پنجاب سے اس کا تعلق ہے، تو چلے اس علاقے میں اگر اس کو بھیج دیں گے، پیروں فقیروں کی دھرتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس علاقے کی جیل میں جو لوگ ہوں وہ اس کی جو ہے یہ جو روحانی سلسلہ ہے اس حوالے سے احترام کریں، اس کے جو 14 سال ہیں وہ آسانی سے کٹ جائیں۔ تو بہرحال اب یہ دونوں جو ہیں وہ جیل یاترا کے لیے کہتے ہیں ٹکٹ کٹاؤ۔ ٹکٹ تو کٹ چکا ہے باقاعدہ، بھی جو ہے عمران نیازی تو آلریڈی جیل میں، بشرا بی بی کو بھی انہوں نے گرفتار کرنا ہے، اور وہ بھی آ گئی ہوئی تھی گرفتاری دینے کے لیے، لیکن ظاہر ہے جیل والے اسے گرفتار نہیں کر سکتے، اس کے لیے پہلے پولیس اس کو پکڑے گی اور پھر اس کو جیل میں ڈالے گی۔ تو اب اٹس اے میٹر آف آورز، پھر اس کے بعد جو ہے بشرا بی بی جو ہے وہ بھی وہ شعلے فلم والا ڈائلاگ کہ چکی پیسنگ پیسنگ پیسنگ، دونوں میاں بیوی جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ اپنے کیے کا جو ہے وہ جو کچھ کیا تھا وہ بھگت رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک لحاظ سے خوشی کی بھی بات ہے، کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی اور آپ کے ملک کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ جو سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اصلی حکمران ہیں وہ ہر چیز میں جو ہے اپنا جو لچ جو ہے نا وہ ضرور تلتے ہیں۔ تو اس کے کیس کو بھی، اس کو اور اس کی بیوی کو کیس کو بھی انہوں نے اتنے غلط طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور ان کو اتنا پروپیگنڈے کا موقع دیا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں یہ اپنا جو ہے مشہور کر رکھا ہے
کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے، حالانکہ یہ پولیٹیکل وچ ہنٹ نہیں ہے، سب کچھ سامنے ہے۔ اور اس نے تسلیم کیا ہے کہ میں نے یہ جو توشہ خانہ میں سے گھڑیاں لیں، بیچیں، اس کی جعلی رسیدیں بھی اس نے دیں، یہ سارا ثابت شدہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ کیس کو چلانے میں جو ہے وہ صرف جو ہوتی ہے نا جرنیلی کاریگری وہ دکھائی گئی ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کی وجہ سے پھر کل کو جو ہے اس کو عمران نیازی کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایک پرانا ہمارے جرنیلوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ کسی بھی جو مانسٹر ہوتا ہے نا یا بدماش کہہ لیں، جیسے علاقے کے چودھری ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بدماش تیار رکھتے ہیں تاکہ جو اس علاقے کے جو شرفا ہے وہ ان کو وہ تنگ کرتے رہیں اس کے ذریعے۔ تو بعض اوقات جب وہ بدماش ان کو آنکھیں دکھانے لگ جائے تو پھر اس کو اندر کروا دیتے ہیں، لیکن اس کو ختم نہیں کرتے، کیونکہ مستقبل میں پھر انہوں نے اسی بدماش کو جو ہے وہ کام میں اس سے کام لینا ہوتا ہے، تو اس کو صرف وہ جو ہے دو چار چھتر مروا کے راہ راست پہ لے آتے ہیں تاکہ مستقبل میں پھر کام آئے۔ یہی کام ہمارے جو ہیں وہ جرنیل کرتے ہیں کہ انہوں نے کافی سارے مانسٹر پاکستان بننے کے بعد تخلیق کیے ہیں، تو ان کو پھر جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس طرح کے جھٹکے بھی دلواتے رہتے ہیں، لیکن ان کو ختم نہیں کرتے۔ تو آپ اگر تھوڑا سا بھی غور کریں گے اور یہ ہماری ویڈیوز اگر آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ سے، تو میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، تو یہ ان کو جو ہے کبھی بھی مکمل طور پر ایلیمینیٹ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح عمران نیازی کو بھی انہوں نے ایلیمینیٹ نہیں کرنا، یہ اس سے جو انہوں نے کام لیا تھا وہ انہوں نے پھر مستقبل میں بھی لینا ہے۔ تو یہ کت خانہ جو جرنیلوں کی مداخلت سے ہو رہا ہے یہ تو ختم نہیں ہو سکتا، یہ تو اسی طرح جاری رہے گا۔ تو اس کے لیے پھر ان کو اس کے نیازی جیسے کرداروں کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت ویسے وہ ہمارے جو سابقہ وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ بھی پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح یہ رول اس کو مل جائے۔ تو اس نے بالکل عمران نیازی والی زبان جو ہے وہ پنجاب میں آ کے استعمال کی ہے، اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھائی جو کام آپ عمران نیازی سے لے رہے تھے وہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو کو وہ اس طرح کا کوئی موقع دیں گے، کیونکہ ابھی بلاول جو ہے وہ نمبر 2 ہے، اور اس کے باپ نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ ابھی یہ تو نا تجربہ کار ہے، تو اس لیے بلاول سے ڈائریکٹ کوئی سودے بازی نہیں کرے گا ابھی جب تک آصف علی زرداری کا ہولڈ ہے۔ تو جو جی ایچ کیو کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ اس کے تھرو ہوتی ہے، اور ایون سیاسی پارٹیاں بھی آصف علی زرداری سے بات کرنا جو ہے اس کو ترجیح دیتی ہیں۔ تو بلاول کو بھی یہ جو عمرانی بھوت سوار ہوا اس کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خیر جو اس سزا کی جو تفصیلات ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لی ہوں گی کہ بھئی 14 سال کی جو ہے ان کو توشہ خانہ والا جو کیس تھا اس میں 14 سال کی قید با مشقت دی ہے انہوں نے، اور ساتھ ہی عمران نیازی جو اس کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا۔ مجھے وہ ایک روزنامہ جنگ میں جو آپ نے جو قطعات چھپتے ہیں، کسی زمانے میں مرحوم رئیس امروہی جو ہیں وہ لکھا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک قطعہ لکھا تھا جب یہ یحییٰ خان جو ہے وہ جیل میں تھا، اور اس کو پھر جیل میں تو نہیں تھا، گھر میں نظر بند تھا، پھر وہ رہا ہو گیا تھا، اور بھٹو جو ہے جس نے اس کو نظر بند کیا تھا وہ جیل میں چلا گیا۔ تو انہوں نے ان کی جو آمد و رفت تھی نا ایک سیاستدان کی جیل میں اور اس کی باہر آنے کی، اس پہ انہوں نے ایک قطعہ لکھا تھا، تو مجھے پورا تو یاد نہیں، اس میں 2-3 مصرے مجھے یاد ہیں کہ میں اس میں سے تھوڑا سا آپ کو 3 مصرے سنا دیتا ہوں۔ قسمت کے ہیں کھیل یہ سارے، کون ہے دارا کون سکندر، یا باہر بھٹو اندر۔ تو یعنی کبھی ایک اندر اور ایک باہر، یہ ہمارے فوجی ابھی سے نہیں کر رہے، یہ پہلے سے ہوتا ہے۔ تو کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا انہوں نے نواز شریف کو اندر کیا اور نیازی کو تخت پہ بٹھا دیا۔ اب جو ہے نواز شریف صاحب باہر ہیں اور نیازی جو ہے وہ اندر ہو گیا، بلکہ یہ تو بیچارہ جو ہے میاں بیوی سمیت دونوں ہی اندر ہو گئے، اور وہ بھی 14 سال کے لیے۔ تو یہ ہمارے ہاں کھیل جو ہے نا ان کو اندر کرنے والا، اور کبھی ایک کو اندر اور کبھی ایک کو باہر کرنے والا، یہ جاری ہے۔ یہ رئیس امروہی صاحب نے جو کچھ لکھا تھا حرف بحرف جو ہے وہ اس وقت بھی سچ ہے۔ اور کیونکہ مجھے پورا قطعہ یاد نہیں آیا تو اس لیے میں وہ سارا تو نہیں آپ کو سنا سکا۔ ایک اور پنجابی کی بھی مثال ہے، خانہ دے خان پرونے۔ یہ بات مجھے ذہن میں آ رہی توشہ خانہ سے، کہ ایک ایسا 2 نمبر خان ہے کہ اس نے چوری بھی کہاں کی ہے، توشہ خانہ، یعنی خان والی نسبت سے، اس نے چھوڑا نہیں ہے توشہ خانہ کو۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ ان کو جرمانہ بھی بہت بڑا ہوا ہے۔ اب وہ میں دیکھ کے جب میں نے اس کی رقم دیکھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ عمران نیازی جو ہے اور بی بی کو اس کی جو مرشد ہے ان کو 1,57,40,00,000 روپے جرمانہ جو ہے وہ کیا گیا۔ بہت بڑی رقم ہے، اگر آپ اس کو ان میں ڈیوائڈ کر لیں تو 78 کروڑ جو ہے وہ 70 لاکھ ہیں نیازی کے کھاتے میں، اور 78 کروڑ 70 لاکھ جو ہے وہ بی بی کے کھاتے میں۔
اب ظاہر ہے یہ ان کو دینا پڑے گا. تو یہ قوم یوتھ جو ہے ان کے لیے جو ہے ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن وہ اس کام کے ماہر ہیں. ان دنوں بھی وہ بہت ہر بندہ جو ہے یو کے میں، یو ایس اے میں کہیں لیگل کاسٹ کے لیے کس کے لیے چندے کر رہا ہے. تو اب ان کو چاہیے کہ چندے کی جو ہے ایک نئی کمپین شروع کر دیں، اور اپنے کپتان کو اور کپتان کی مرشد کو جو ہے یہ جو ان کے ملا کے 1,57 کروڑ انہوں نے 40 لاکھ روپے دینے، تو اس کے لیے فوری طور پہ چندہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بنی گالا بھی بک جائے اور یہ جو زمان پارک ہے یہ بھی جاتا رہے، تو ان لوگوں کے ہاتھ سے جو ہے ساری جائیداد جو ہے یہ جاتی رہے. تو یوتھیوں کو چاہیے کہ اس کے لیے فوری طور پہ پیسے اکٹھے کریں اور اپنے مرشد کی مدد کریں، ورنہ مرشد جو ہے وہ یا تو اپنی جائیدادوں سے یہ پیسے دے گا، ورنہ پھر اس کی جو جیل یاترا ہے ان دونوں کی وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. وہی ایکسٹینڈ جس کے لیے ایکسٹینشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس ایکسٹینشن کے لیے ہمارے جرنیل مرتے ہیں، اور اسی ایکسٹینشنوں کے چکر میں کبھی کسی سیاسی رہنما کو اندر کرتے ہیں اور کبھی کسی کو باہر. تو بہرحال گفتگو کا ہماری خلاصہ یہ ہے کہ عمران نیازی کی آج دوسری وکٹ گری، بیچارے کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ کل ہیٹرک ہو، کسی اور کیس میں اس کو سزا دی جائے. تو یہ تو اس طرح اتنی تیزی سے سزا اس کی وکٹیں گر رہی ہیں کہ جیسے پاکستان کی کرکٹ ٹیم جب آسٹریلیا میں جاتی تھی، ایون یہ عمران نیازی بھی جب آسٹریلیا جاتا تھا پاکستان ٹیم کو لے کے تو برا حال ہوتا تھا ان کا، آنے جانی ان کی ہوتی تھی، یہ وکٹ پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، دڑا دڑ وکٹیں گرتی تھی. تو وہی صورتحال اب اس کے ساتھ، اور یہ 2 وکٹیں اس کی جو ہیں وہ 2 دنوں میں گری. اللہ خیر کرے تیسری وکٹ جو ہے وہ صبح نہ گر جائے، لیکن یہی کافی ہے. اس کو جو ہے تھوڑا سا اس کا دماغ درست کرنے کے لیے، اس جو خناس اس کے دماغ میں بھرا ہوا تھا وہ ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ اب یہ ہو گیا عام قیدی. اب اس کو وہ جو دیسی گھی میں کہ جی مجھے ککڑ بھی دیسی ملے اور مجھے بکرے کا گوشت ملے اور اس دیسی گھی میں پکا کے دیا جائے، یہ والی سہولت میرا خیال ہے اب نہیں ملے گی. ہن گزارا کرنا پینا ہے. اور جیل والی جڑی روڑے والی دال ہوندی ہے تے پتلا شورا جڑا ہوندا ہے، وہ جب یہ کھائے گا تو پھر آپ اس کا حال دیکھیے گا. وہ جو کچھ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یقین مانو لمحہ پہ آیا ہے کپتان. آج تو عدالت سے بھی بھاگ گیا تھا، اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں فیصلہ سن سکوں. یہ اس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ تو ہنس رہا تھا فیصلہ سن کے پچھلی بار، کیا کہاں لگایا اس بار وہ بیٹھا بھی نہیں عدالت میں، دڑکی لا کے نس گیا کہ میں نہیں سنوں فیصلہ. اس کو پتا تھا اپنے اس کے کرتوت میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اور پھر عدالت اس کو آوازیں دیتی رہی، سب آوازیں صدائیں بیکار گئیں. اس نے کہا نہ جی نہ، میں نہیں جانا تھے. تو یہ اس کا حال ہے کہ اتنا کمزور آدمی ہے یہ اور اس کے بارے میں سوشل میڈیا میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور یہ نہیں جھکے گا. تو بہرحال اب یہ جیل کی دال روٹی کھائے گا اور جھکے گا بھی. یہ وہ والی بات نہیں ہوگی کہ پشپا سالہ جھکے گا نہیں، یہ سارا جھک گیا ہے اور ایسا جھکا ہے کہ اب جو ہے یہ 14 سال اور 10 24 سال تو دن رات ملا کے بہرحال 10 12 سال تو کاٹے گا ہی نا انشاءاللہ. اور پھر آپ جو ہے اس دوران جب بابا جی باہر آئیں گے تو ڈانگ پکڑی ہوگی، ساتھ مرشد کے کندھے پہ ہاتھ ہوگا. تو آپ سوچ لیں ایسے جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ پھر ہاتھ آگے کر کے کیا کر رہے تھے، یہی کچھ یہ کرے گا. اور جائیداد ساری اس کی جا چکی ہوگی. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے اس پہ افسوس بھی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کھیل میں حصہ بنتی ہیں شروع سے لے کے آج تک. اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور ان فوجی جرنیلوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ایک دوسرے تعاون کرتے ہیں نا، اس سے یہ اپنے ملک کو اور عوام کو اور سیاست کو اور اپنے ایون اپنی جو ہے ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. جو پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہوں ساری صرف فوجیوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے کہ بھائی بس یہ ان کی سب کی درخواست یہ ہے کہ میجر شیئر جو ہے نا اس بار اقتدار سمجھ لیں ایک پیزا ہے تو ایک پارٹی کہہ رہی کہ بھائی اس کے اگر آپ نے 8 سلائسز کیے تو 4 مجھے دے دیں تاکہ میں آسانی سے، یا 5 دے دیں میں حکومت کر لوں. تو اس طرح بس سب میں وہ پیزا تقسیم ہوگا اور حکومت بنے گی، جس سے میں تو خیر پہلے ان سے کوئی ایسا فائدہ نہیں لیتا، لیکن جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں پاکستان میں انہیں بھی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو موجودہ آپ کے پاس بڑی جماعتیں ہیں ان کو بس وہ زرداری والی بات ہے، اقتدار کھپے. اور خاص کر مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ اسی رستے پہ چل پڑی. اور کل میں جو ایک شہباز شریف کا انٹرویو کا میں نے کلپ سنا جس میں اس نے ووٹ کو عزت دو کی جو تعریف کی ہے، اس کے بعد تو میرا سر جو ہے نا وہ شرم کے مارے جھک گیا کہ یار یہ کس قسم کے ہمارے سیاستدان ہیں. ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے کہ
مجھے کسی نے ووٹ دیا تو میں اس کی عزت اور احترام کروں، اور اس کی جو سوچ ہے اور مجھ پر جو اس نے اعتماد کیا ہے میں اس کے اوپر پورا اتروں. یہ ہے ووٹ کی کو عزت دینے کا مطلب. اور اس کے ریٹرن میں حتی المقدور خدمت کروں، کوشش کروں کہ میں اپنے ووٹرز کا، عوام کا میں بھرم رکھوں، اور ان کی جو بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جس حد تک میں کر سکتا ہوں جان لڑا دوں. وہ ہے ووٹ کی عزت. اب میاں نواز شریف کے منہ سے میں نے یہ باتیں نہیں سنی، اس کی ابھی میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دیتا ہوں، کیونکہ شہباز شریف شروع سے ہی جو ہے وہ مسلم لیگ شین والا ہے، اور ان کا منشور جو ہے ووٹ کو عزت دو ہے. تو اس کی جو ووٹ کو عزت دو والی تعریف ہے وہ اس پہ میں یقین نہیں رکھتا. میں میاں نواز شریف سے جو ہے میری گزارش ہے کہ جناب اس کی وضاحت کر دیں، تاکہ ورنہ یہ بھائی صاحب جو ہے نا آپ کو یہ خاندان بچاتے بچاتے آپ سب کچھ اپنا جو ہے وہ اپنی ساکھ کو گنوا رہے ہیں. حکومت بے شک آپ لے لیں گے، لیکن ایک ہوتی ہے ہسٹری میں رہنا، تاریخ میں رہنا. جیسے ذوالفقار علی بھٹو اب بھی زندہ ہے اس تاریخ میں، ہر بندہ پوری دنیا میں اس کی عزت کرتا ہے. کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، ذرا تھوڑا سا صاحب شعور ہو، تو اس کا ذکر جو ہے وہ اچھے لفظوں میں ہوتا ہے. تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر اچھے لفظوں میں ہو جانے کے بعد، تو پھر یہ جو ووٹ کو عزت دو والی تاریخ ڈیفینیشن جو ہے آپ کے وہ چھوٹے برادر نے کی ہے نا، اس کی فوراً تردید کریں اور کہیں کہ یہ اس کا ذاتی خیال ہے. میری جو ووٹ کو عزت دو والی بات ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اگر میاں صاحب نے اس کی تردید نہ کی تو پھر میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم کرے. مسلم لیگ نون اگر اقتدار میں آئے گی بھی تو انہی کو عزت دے گی جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، اور وہ ووٹ وہ والا ہے جو ان کو بوٹ کے ذریعے ملے گا، آپ والے ووٹ کا نہیں. کیونکہ اب تو شہباز شریف نے خود کہہ دیا کہ ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہ کہ جو آپ کو ووٹ دے اس کی عزت کرو. تو ان کو اقتدار مل رہا ہے، اور ووٹ جو اس دفعہ مل رہا ہے اضافی ووٹ، وہ بوٹ والوں سے مل رہا ہے. تو آپ کو انہوں نے کچھ نہیں دینا، باقی اگے تیرے پاگل اچھی ہے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ آپ سے گپ شپ ہوگی. اس وقت تک کے لیے رب رکھا.